بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ہم سب کو ان مقاصد میں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. موضوع گفتگو جذبہ حسینی مجالس عزا مومن کو اپنی طرف جذب کرتی ہیں. یہ پروردگار عالم کا معجزہ ہے کہ خدا نے جتنی جذابیت ذکر ابا عبداللہ میں رکھی ہے، جس امام کے وجود میں جذابیت، جس امام کے حرم میں جذابیت، جس امام کے نوحوں میں عزاداری میں مرثیوں میں جذابیت، جس امام کا نام سن کے انسان کا دل پگھل جائے، ایسی شخصیت تاریخ اسلام میں نہیں ملتی. لیکن یہ مقام سوال ہے کہ خدا نے ابا عبداللہ الحسین کے وجود میں اتنی جذابیت کیوں رکھی؟ کیوں کسی اور امام کے لیے نہیں کہا، بس امام حسین کے لیے فرمایا کہ خدا ذکر حسین کی حرارت کبھی بھی بجھنے نہیں دے گا. یہ جملہ صرف امام حسین کے لیے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. لفظ سفینہ آیا، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ نجات کا گھر ہے، یہ نہیں کہا کہ نجات کی سواری ہے، بلکہ کہا یہ سفینہ ہے. سفینہ کہاں چلتا ہے؟ سمندروں میں. سفینہ کہاں چلتا ہے؟ دریاؤں میں. اب تصور کریں کہ سمندر بے کراں ہو اور آپ کسی کنارے پہ کھڑے ہیں، آپ کو نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے. انسان زمین پہ چل تو سکتا ہے، پانی میں کتنی دیر تیرے گا؟ ڈوب جائے تو موت ہے، کچھ ایسی مچھلیاں آئیں جس کو کھا لیں پھر بھی مر جائے. تو اس پورے بے کراں سمندر میں، اس تلاطم میں فرمایا اگر کوئی چیز تجھے نجات دے سکتی ہے وہ کون ہے؟ سفینہ ابا عبداللہ الحسین ہے. لیکن دو اصطلاحیں استعمال کی. ایک اصطلاح فرمایا مصباح ہیں، حسین وہ فانوس ہے، حسین وہ چراغ ہے، حسین روشنی ہے. اب تصور کریں خود کو کسی بیاباں میں، تصور کریں جن لوگوں نے سمندر میں سفر کیا ہے کس قدر راتوں کو اندھیرا ہوتا ہے. انسان کو یہ نہیں پتا میں نے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. اب اس اندھیری رات میں، اس تلاطم میں آپ کو دور سے ایک روشنی نظر آئے کہ وہ چراغ کون ہے؟ حسین ابن علی ہیں. جب ہر جگہ سے انسان مایوس ہو جائے، جب جگہ جگہ اندھیرا اور تاریکیاں ہوں، فرما ان تاریکیوں میں خدا نے اگر کسی کو چراغ ہدایت بنایا وہ باب حسین ابن علی ہے. اب پروردگارہ چراغ تو مجھے نظر آ گیا، نور تو مجھے نظر آ گیا، لیکن اس نور تک پہنچوں کیسے؟ بیچ میں سمندر ہے، اندھیری رات ہے، خطرات ہیں. فرمایا گھبرانا نہیں، میں نے پہنچانے کے لیے بھی اگر کسی کو سفینہ بنایا ہے تو وہ ذات بھی حسین ابن علی کی ہے. اس کا وجود نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، اور وہ کشتی بھی ہے جو تجھے وہاں تک لے کر جائے گی. تو علماء فرماتے ہیں اس کی مثال اگر آج کے زمانے میں اور بستر زمانے میں دیکھا جائے تو جگہ جگہ گمراہی، جگہ جگہ پریشانی، جگہ جگہ انسانوں کے دین اور ایمان اور عقیدوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. فرمایا آخری زمانے میں مومن کی مثال کل عرض کیا تھا اس جانور کی طرح ہے جو اپنے بچے کو بچانے کے لیے درندوں سے کبھی ادھر کودتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی کسی پناہ گاہ میں جاتا ہے کبھی کسی پناہ گاہ میں جاتا ہے. آج وہی مومن کا حال ہے کہ مولانا کس اسکول میں داخلہ کروائیں، یہاں بھی گمراہی ہے. مولانا ٹی وی پہ بیٹھیں تو گمراہی ہے. مولانا موبائل دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی بچہ کیا دیکھے گا کیا نہیں دیکھے گا، یہ نہیں پتا دوستیاں کس سے کر رہا ہے. اگر ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر بھیجیں تو مومن پریشان، ویسٹرن کنٹریز جائے گا، اس کے ایمان کا کیا ہوگا، اس کی حیا کا کیا ہوگا، اس کی تہذیب و تمدن کا کیا ہوگا. جگہ جگہ مومن پریشان ہے. تو فرمایا ان پریشانیوں کے تلاطم میں خدا نے اگر کوئی جائے گاہ نجات رکھی ہے وہ فرش عزا حسین ابن علی ہے. شیعہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، محرم اور سفر میں حسین اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے.
اسے بالآخر کہاں پہ لا کے بٹھاتے ہیں؟ فرش عزائے حسین ابن علی پہ بٹھاتے ہیں۔ فرمایا دنیا پوری کوششیں کر کے تمہارے دین و ایمان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، اور حسین فرش عزا پہ بٹھا کر تمہارے دین و ایمان کو بچانا چاہتے ہیں۔ آج اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ اسی فرش حسین ابن علی کی وجہ سے۔ تھوڑا اشارہ کروں گا تاکہ آپ کا ذہن سازی میں کر دوں، کیونکہ ٹاپک حکومت الہی کا IRC میں، لیکن اس سے تھوڑا ملا جلا ہے۔ دیکھیے میدان غدیر میں رسول خدا نے اعلان ولایت کیا، اس قرآن کی آیت میں ارشاد ہوا کہ دین کامل ہوا۔ رسول کے آنے کے بعد دین کامل نہیں ہو رہا، لیکن کس کی ولایت کے اعلان کے بعد؟ امیر المؤمنین کی ولایت کے اعلان کے بعد دین کامل ہوا۔ اس دن پروردگار عالم نے کہا آج مشرک مایوس ہو گئے، آج کافر مایوس ہو گئے۔ کیوں مایوس ہوئے؟ کیونکہ نظام الہی کو لانے کا جس کی ذمہ داری خدا نے جس کے کاندھوں پہ رکھی، وہ 12 معصوم کے کاندھے پہ رکھی، کہ جو مدافع دین بنے گا، جو کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کرے گا، جو خواہش ابراہیم تمنا اسماعیل کو پورا کرے گا، فرمائے محمد وہ تمہاری نسل میں سے ہوں گے۔ آج بھی مسلمانوں کا خواب ہے کہ پوری کائنات میں حکومت اسلامی ہو جائے، دنیا سے ایک حکومت اسلامی برداشت نہیں ہو رہی، اور یہ خواب امت ہے کہ پوری دنیا میں حکومت الہی نافذ ہو جائے۔ ہدف خدا یہ نہیں تھا کہ کسی کونے میں بیٹھ کے مسلمان نماز پڑھے، ہدف خدا یہ نہیں تھا کہ مسلمان مثلا صرف جا کے حج و زکوٰۃ کرے۔ میں نے کل بھی کہا اللہ کے پاس نمازیوں کی کمی نہیں، اللہ کے پاس عابدوں کی کمی نہیں، ایسے ایسے فرشتے جو دن رات رکوع میں سجود میں تسبیح الہی میں خدا کو سجدوں کی ضرورت نہیں، خدا کو بندگی کے ساتھ ساتھ حکومت الہی کی ضرورت ہے کہ پوری کائنات کے کونے کونے میں حکم خدا کو نافذ کیا جائے، نظام الہی کو نافذ کیا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کیا جائے۔ اب سوال ہے کون اس نظام کو نافذ کرے گا؟ علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ انہی کے وجود سے نظام الہی نہ۔ شیعہ سنی متفق ہیں کہ حکومت الہی کے نفاذ کے لیے خدا کس کو بھیجے گا؟ امام زمانہ کو بھیجے گا۔ لیکن سوال ہے امام حکومت نافذ کیسے کریں گے؟ امیر المومنین نے نافذ کیوں نہیں کی؟ حسن ابن علی نے نافذ کیوں نہیں کی؟ امام حسین نے نافذ کیوں نہیں کی؟ نفاذ حکومت فرد واحد کا کام نہیں ہے، حکومت تب نافذ ہوگی جب لوگوں کی ذہن سازی ہوگی، جب معاشرہ اس حکومت کے لیے آمادہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی آخری نشانی پھر آئے پھر اسی نشانی کو شہید کر دیا جائے، جس طرح امام حسین کو شہید کر دیا گیا، جس طرح آپ کے اماموں کو زندانوں میں ڈالا گیا، جس طرح امت نے پیٹھ دکھا دی غدیر کے بعد ثقیفہ میں، جس طرح امت نے اہل بیت رسول کو قتل کیا، جس طرح امت نے اہل بیت رسول کو زندانوں میں ڈالا۔ لیکن یہ محافظ نظام الہی تھے۔ جب آپ کہتے ہیں بنا لا الہ الا اللہ است حسین، تو لا الہ الا اللہ کے نظام کو قائم کون کرے گا؟ یہی فرزند حسین امام زمانہ۔ لیکن کیسے قائم کریں گے؟ فرمایا جب لوگوں کی ذہن سازی ہوگی، جب آپ کربلا کو محدودیت سے نکال کر لا محدودیت کے دائرے میں لا کے کھڑا کر دیں گے، جب آپ پیغام کربلا کو 61 ہجری تک محدود نہیں کریں گے۔ امام حسین کا کام ہے آپ کا مزاج بنائیں، آپ کا کام ہے اپنی عقل کے ذریعے سے اس مزاج حسینی کو نظام حسینی میں بدلیں۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ امام حسین فرش عزا پہ بلاتے ہیں، آپ کے دل میں کچھ محبتیں ڈالتے ہیں اور کچھ نفرتیں۔ فرش عزا پہ بولا کہ خدا کی محبت ڈالی، فرش عزا بولا پہ سخاوت کی محبت ڈالی، فرش عزا پہ بلا کر شہادت کے جذبے کی محبت ڈالی۔ لیکن اسی فرش عزا پہ ماں بھی بیٹھی ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہے، جوان بھی بیٹھا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا، کوئی ہرملا تھا جس نے 6 مہینے کے بچے کی گردن پر تیر مارا۔ آپ کے دل میں انزجار، نفرت پیدا ہوئی، کس کے وجود سے؟ ہرملا کے وجود سے۔ آپ نے سنا کوئی شمر تھا جس نے ابا عبداللہ الحسین کا گلا کاٹا۔ آپ نے سنا کوئی ظالم تھا جس نے 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارے۔ آپ نے سنا کوئی تھا جس نے بیویوں کے خیموں پر حملہ کیا۔ اب آپ کے دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ ایک کیریکٹر سے نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ جو چھوٹے بچوں کو مارے وہ قابل محبت نہیں، وہ قابل نفرت ہے۔ جو پیاسا رکھے وہ قابل محبت نہیں، قابل نفرت ہے۔ جو ظلم کرے وہ قابل محبت نہیں، وہ قابل نفرت ہے۔ امام نے بیس بنا دیا محبت اور نفرت کا، تبرہ اور تولا کا، کہ محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے۔ محبت اس سے کرو جو قابل محبت ہو، نفرت اس سے کرو جو قابل نفرت ہو۔ کیریکٹر سازی کر رہے ہیں ابا عبداللہ الحسین۔ اور یہیں پہ اب جوان مومنہ آپ نے ٹی وی کھولی اور آپ نے سنا کہ فلسطین میں، غزہ میں اسرائیل نے اٹیک کیا اور ایک ہاسپٹل میں 200 کے قریب نومولود بچے مارے گئے۔
اگر دل میں ہرملا سے نفرت ہوگی تو آٹومیٹیکلی اسرائیل سے نفرت ہو جائے گی. اگر دل میں یزید سے نفرت ہوگی تو آٹومیٹیکلی جب آج کا ظلم دیکھو گے تو 61 ہجری کے امام حسین تجھے 2026 میں کنیکٹ کریں گے. ابا عبداللہ الحسین کا کام یہ ہے تجھے حالات حاضرہ کے ساتھ کنیکٹ کرے. جو 61 ہجری کے ہرملا سے نفرت کرے پر آج کے ظالم سے نفرت نہ کرے, وہ نفرت کس کام کی؟ نفرت آج 2026 میں بیٹھ کے آپ 61 ہجری والے سے نفرت کر رہے ہو. 2026 میں بیٹھ کے آپ 61 ہجری کے واقعے پہ گریہ کر رہے ہو. یہ واقعہ کون سی تر و تازگی دے رہا ہے؟ یہ آپ کو کنیکٹ کرے. ایران کا ایک دیہاتی کہتا ہے انقلاب اسلامی کے آنے سے پہلے خمینی صاحب کہتے ہیں جب تقریر کرتے تھے تو بار بار وہ مزاح میں بزرگ بتا رہا تھا کہہ رہا ہے اس وقت گاؤں میں ٹی وی بھی. یہ شعور کب آتا ہے؟ فرش ازا آپ کو شعور دیتا ہے, مجلس حسین آپ کو شعور دیتی ہے. کہتے اس وقت امام خمینی اپنی تقریروں میں کہتے تھے عالم اسلام میں مسلمانوں پر جتنے مصائب و پریشانیاں آ رہی ہیں یہ سب اسرائیل کی وجہ سے. کہتے ہم چھوٹے سے گاؤں میں ٹی وی بھی نہیں ہے, ہمیں کیا پتا اسرائیل کیا ہے. یعنی آج سے 50 سال پہلے کہ فلسطین میں ایک چھوٹا سا ملک قبضہ کر کے بنایا گیا جس کا نام اسرائیل رکھا گیا. کہ مدرسہ فیضیہ میں جب طالب علموں پہ اٹیک ہوا اور انہیں مدرسہ فیضیہ کی چھتوں سے نیچے گرایا گیا, پھر خمینی صاحب نے تقریر کی کہ یہ طلباء کا جو قتل ہے یہ اسرائیل اس کے پیچھے ہے. کہتا میں بار بار اپنے دوستوں کو کہتا تھا یہ خمینی صاحب اتنا اسرائیل کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں, کہ مجھے تو اسرائیل کے نام کا بھی پتہ نہیں تھا. میں بار بار سمجھتا تھا وہ اسرائیل بول رہے ہیں جبکہ وہ اسرائیل نہیں تھا, وہ اسرائیل تھا. اس قدر لوگ سوئے ہوئے تھے. یہ فرش ازا حسین تھا جس نے لوگوں کو دشمن شناسی سکھائی, جس نے یہ بتایا کہ حقیقت میں تمہارا دشمن کون ہے. آج عالم اسلام میں اگر بیدار قومیں یا بیدار قوم نظر آتی ہے صرف وہی قوم ہے جو فرش ازا کے ساتھ جڑی ہوئی قوم ہے, جو ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ جڑی ہوئی قوم ہے. تو اللہ کا مقصد یہ تھا کہ کائنات میں الہی نظام کو نافذ کیا جائے. الہی نظام کس کے ہاتھوں سے نافذ ہوگا؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. خلاصہ سقیفہ میں اہل بیت کو پیچھے کیا گیا کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کائنات میں نفاذ نظام الہی ہو. اللہ چاہتا ہے نافذ ہو, شیطان چاہتا ہے نافذ نہ ہو. اب شیطان چپ تو نہیں بیٹھے گا. شیطان نے ہر دین کے اندر انحراف پیدا کیا. یہودیت میں انحراف پیدا کیا, مسیحیت میں انحراف بلکہ آج افسار دین کس کے ہاتھ میں؟ مسیحیت کی, شیطان کے ہاتھ میں. آج کون لیڈ کر رہا ہے یہودیت کو؟ شیطان. آج ہے کوئی دین جو آپ کے لیے رول ماڈل ہو؟ آج یہودیت ہے دنیا کے لیے رول ماڈل جو اتنا ظلم کرے اسرائیل میں, فلسطین میں؟ آج ہے کوئی مسیحیت دنیا کے لیے رول ماڈل جن کی نسلیں کلیساؤں کو چھوڑ چکی, جن کی نسلیں گرجا گھروں کو چھوڑ چکی؟ آج جا کر دیکھیے ان کی نسلوں کا حال. کیونکہ شیطان نے انحراف پیدا کیا. شیطان بے دین نہیں بناتا, شیطان اسی دین کے اندر اس کے محتوا, اس کی بنیادوں کو تبدیل کر دیتا ہے, جسے ہم بولتے ہیں کہ را مٹیریل کو تبدیل کر دیتا ہے. آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے, قانون بنا کہ بلڈنگ آپ فلاں اینٹ سے بناؤ گے. پاکستان میں لوگ ٹھیکیداری کرتے ہیں تو اس میں روڈوں کا حال آپ کو پتا ہے. نیا روڈ بنا 6 مہینے کے بعد خراب. روڈ تو بن گیا. یہ جو شیطان صفت لوگ روڈ بناتے ہیں یہ مٹیریل سے ہی نہیں لگاتے. شیطان روڈ بنانے سے نہیں روکتا, مٹیریل خراب لگا دیتا ہے. پل بنانے سے نہیں روکتا, مٹیریل. وہ کبھی مسلمان کو یہ نہیں بولے گا کعبے کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو, وہ پڑھو. وہ کعبے کے اندر بت رکھے گا. وہ آپ کو اس چیز سے منع نہیں کرے گا اس گلاس سے پانی نہ پیو, وہ پانی بدل دے گا. وہ چیزوں کو بدلتا ہے. وہ نمازی کو نماز سے نہیں روکتا, وہ حاجی کو حج سے نہیں روکتا. وہ اس کی نماز کو ریاکاری بنا دیتا ہے, وہ اس کی خیرات کو ریاکاری بنا دیتا ہے. وہ حب ذات میں مبتلا کر کے اس کے اعمال کو ضائع کر دیتے. کربلا میں نمازیوں کی کمی نہیں, لیکن جو مقصد الہی ہے اس مقصد سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. اب وہ خدا جو نظام الہی کو کائنات میں بدست اہل بیت نافذ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا اہل بیت کو حق حکومت دے ہی نہیں رہی. 4 سال بھاری امت کے لیے امیر المومنین کے مولا حسین نکلتے ہیں تو کس طریقے سے اب عبداللہ الحسین کو شہید کر دیا جاتا ہے, بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں, سر کاٹا جائے, تاکہ فرزندان اہل بیت میں سے کوئی جرت نہ کرے, کوئی آواز بلند نہ کرے کہ اب حکومت کو قائم کریں گے.
نظام کو گرانے کی اگر کوئی آواز دے، ایسا حشر کرو اس انسان کا، اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں، کوئی یہ فکر بھی نہ کرے کہ ہم یزید کے مقابلے میں آئیں گے۔ امریکہ سپر پاور ہے بنام، اگر کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، وہ ہیروشیما کو دیکھ لیں، یہ سبق سکھاتے ہیں کہ اگر ہمارے مقابلے میں آؤ گے ہم وہ حال کریں گے جو تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، تاکہ آگے کوئی سوچے بھی نہ۔ اب کربلا سے بڑا کوئی ظلم تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن اب عبداللہ الحسین، پہلا جملہ جو مولا بار بار کہتے ہیں، ابن سعد حسین کو موت سے ڈرا رہے ہو، کہ موت کرامت ہو نا، موت ہمیں کرامت دیتی ہے، موت ہمیں عزت دیتی ہے۔ حسین کے لیے موت ایسے ہے جیسے نوجوان خاتون کے گلے میں زیور ہو۔ فرمایا یہ زیور تو ہم پہن کے چلتے ہیں، شہادت سے کبھی تم اہل بیت کو سب سے بڑا ڈر انسان کے اندر کس چیز کا ہوتا ہے؟ موت کا ڈر ہوتا ہے۔ اب عبداللہ الحسین نے اس خوف اور ڈر کو ختم کر دیا، کیونکہ یہ ڈیوٹی ہے امام حسین کی کہ نظام کو نافذ کیا جائے۔ فرمایا ہر نبی کے دور میں اللہ نے معجزے بھیجے، حضرت نوح نے تبلیغ کی، یہ مقام سوال ہے، 900 سال تبلیغ، لیکن 80 لوگ ہدایت پاتے ہیں، 70 لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ آج ایک مومن مجلس سن کے نیک ہو جاتا ہے، رسول ترک کا واقعہ سنتے ہیں، خواب سے بندہ بدل گیا، ایسے ایسے جواب مصیبت کا ایک جملہ سن کے وجود میں تلاطم آ جاتا ہے، اور وہاں نبی نوح 900 سال تبلیغ کریں، لوگ بدل نہیں رہے، لوگوں کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی۔ یہ فاصلہ زمانی ہے کہ ایک نبی اتنی تبلیغ کر لوگ نہیں بدل رہے، کیونکہ فکری طور پہ لوگ بالغ نہیں ہیں۔ آج اشتہار لگتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں ٹائم پہ امام حسین کا ذکر کیا جائے گا، مجلس کی جائے گی، لوگ ہزاروں میں آ جاتے ہیں، اور وہاں ابا عبداللہ الحسین بلا رہے ہیں، حل من ناصر حل من مقیس۔ کتنا سفر ہے کوفے سے کربلا، بندہ پیدل بھی چلے تو 1.5 دن میں پہنچ جائے، لیکن کوئی حسین کی مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ وہاں 12 سال ایک امام زندان میں ہے، کہ شیعہ نہیں تھے، کیا مسلم نہیں تھے؟ یا بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، کیا مسلم نہیں کہ فرزند رسول کا گلا کاٹا جا رہا ہے، نبی کی نواسیوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں جو مدد کے لیے آئے، کیونکہ فکری طور پہ بالغ نہیں۔ ڈاکٹر شریعتی جب تنہائی امیر المومنین کہتے یہی وہ تنہائی تھی۔ کس چیز کی تنہائی؟ لوگ جسم علی کے قریب تھے، فکر علی سے بہت دور تھے، اتنا فاصلہ تھا امت کا اس فکر سے۔ سلمان علی کے فکر کے قریب ہے، مالک امیر المومنین کی فکر کے قریب ہے، ابو ذر فکر علی کے فکر کے ساتھ جو قریب تھے۔ آج بھی لوگ کم ہیں، لیکن آج بنسبت زمانہ قدیم سے شعور اتنا ہے کہ لوگ نام حسین پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہاں اب عبداللہ الحسین بلا رہے ہیں، لوگ جمع نہیں ہو رہے۔ لیکن میں نے اشارہ دیا، کربلا کے بعد، اس تحریک کربلا کے بعد، مجالس عزا کے بعد، آج ہمارے پاس جو کچھ ہے فرش عزا حسین ابن علی کی وجہ سے۔ نبیوں نے معجزے دکھائے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، کبھی اژدہا کا معجزہ، یعنی یہ مقام فکر ہے کہ ایک نبی ید بیضا دریا کو زمین میں بدل دے، آسمان سے من و سلوہ اترے، اور 40 دن کی غیبت ہے اس نبی کی، پھر امت پھر سے بچڑا پرست بن جائے، امت پھر سے بت پرست بن جائے۔ کیونکہ معجزے دیکھنے کے بعد بھی لوگ پھر سکتے ہیں، لیکن اگر عقلانی طور پہ بندہ کسی نبی کو مان لے، عقلانی طور پہ کسی امام کو مان لے، اس کا سر کاٹ بھی تو وہ علی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں سمیت عمار زبان کاٹی، علی کو نہیں چھوڑا، بازو کاٹ دی، امیر المومنین کو نہیں چھوڑا۔ اصحاب ابا عبداللہ الحسین کے کربلا کے میدان میں امام حسین کو یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ مولا ہمیں قتل کر دیا جائے، اربن اربا تروالوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، پھر ہمارے جسموں کو جلا کے راکھ بنا کے ہوا میں اڑا دیا جائے، مولا پھر بھی خدا پیدا کرے گا، اسی طرح اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کریں گے۔ یہ شعور ہے افراد کربلا کا، جو شعور گزشتہ امتوں میں نہیں تھا، اور خدا نے جیسے جیسے نبی بھیجے معجزے کم کرتے گئے، معجزے کم، یہاں تک کہ رسول کا زمانہ آیا، بڑے سے بڑا معجزہ کتاب ہے، دلیل ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ توحید پہ دلیل دے رہا ہے، اگر 2 خدا ہوتے فساد ہو جاتا، دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ استدلال سے بات، مباہلہ استدلال ہے، عصمت استدلال ہے، امامت استدلال ہے،
لیکن بار بار شیطان امت کو کہاں پہ گھسیٹ رہا ہے؟ خلیفہ وہ بنے جو بوڑھا ہو، خلیفہ وہ بنے جو بڑا ہو۔ شیعہ کس چیز سے بات کرتے ہیں؟ دلیل پہ بات کرتے ہیں، استدلال پہ بات کرتے ہیں۔ اصحاب کی فضیلت کس چیز میں ہے؟ ہم دلیل دیتے ہیں، ہم دلیل کے ساتھ کسی کو با فضیلت مانتے ہیں، ویسے کسی کو با فضیلت نہیں مانتے۔ اگر ہم نے امیر المومنین کو امام مانا تو دلیل کی بنیاد پہ، نسل پرستی کی بنیاد پہ نہیں کہ داماد رسول ہیں تو افضل ہیں یا دختر رسول ہیں تو افضل ہیں، دلیل کی بنیاد پہ۔ ازواج بہت ہیں لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ کا درجہ اتنا کیوں بلند ہے؟ ہم دلیل دیتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نحن ابناء الدلیل، کیونکہ یہ زمانہ اب عقل کا زمانہ تھا، معرفت کا زمانہ تھا، اب معجزوں سے نہیں عقل سے، کیونکہ آخری نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی آنا نہیں، کوئی معجزہ دکھانے والا ہے نہیں، اب لہٰذا تم مانو گے تو عقل سے، کیوں عصر حاضر میں تم نے بڑا ہونا ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، معرفت کا زمانہ ہے، تو اب یہاں پہ کس چیز سے کام کیا گیا؟ عقل سے۔ اور کربلا سب سے بڑی دلیل کا نام تھا کہ جب حضرت علی اکبر میدان کربلا میں گئے، کہتے لشکر یزید کے کچھ ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے رسول خدا کو دیکھا ہوا تھا، ہاتھوں سے تلواریں پھینک دیں کہ یہ تو معجزہ ہو گیا، محمد مصطفیٰ ہمارے سامنے آ گئے، خلقن و خلقا، اخلاق میں رسول جیسے جناب علی اکبر، دکھنے میں رسول جیسے جناب علی اکبر۔ اور کہا جب حضرت علی اکبر نے اپنا تعارف کروایا کہ انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں، کہ پھر تلواریں اٹھا لیں، کہ نہیں ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا تھا، یہ محمد معرفت نہیں تھی کہ رسول آئے تو تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے، اور اسی رسول کا نواسا تمہارے مقابلے میں آئے، تم اسے تیر بھی مار رہے ہو، تم اسے تلواریں بھی مار رہے ہو۔ تو امام حسین نے، نظام امامت نے کس چیز کی تربیت کی؟ انسان کے عقول کی تربیت کی۔ لیکن یہ خیال رکھیے، اگر اللہ ایک نظام دے رہا ہے تو کیا شیطان کوئی نظام نہیں بنا رہا ہوگا؟ خدا اگر سسٹمیٹک کچھ کوڈز دے رہا ہے تو کیا شیطان اپنے نظام کے لیے کچھ کوڈ نہیں بنائے گا؟ تو شیطان نے بھی اپنا نظام بنایا ہوا ہے، جو نظام آپ کے اوپر حاکم ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں نے صرف تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، 2015 میں انہوں نے قوانین پاس کیے، SDGs، تقریباً 17 قوانین ہیں۔ یہ اچانک آپ دیکھتے ہیں 2015 کے بعد دنیا بدل رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کا حاکم بڑا اوپن مائنڈڈ، براڈ مائنڈڈ ہے، لہٰذا سعودی عرب میں تبدیلی ہے۔ نہیں، وہ سارے براڈ مائنڈڈ ہیں، پچھلے والے بھی براڈ مائنڈڈ ہیں، آنے والے بھی براڈ مائنڈڈ ہوں گے۔ اچانک تبدیلی کیوں آ رہی ہے؟ اچانک آپ نے دیکھا کہ UAE میں گردوارے کھلنا شروع ہو گئے، کلیسا، مندر، ہر چیز۔ سعودی عرب میں کیسینو کھلنا شروع ہو گئے، سنیما کھلنا شروع ہو گئے، بڑے بڑے ایکٹرز کو بلایا گیا، فنکشنز رکھے گئے۔ پاکستان کے اندر ایک بڑی عظیم تبدیلیاں، ایسے ایسے قوانین جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا پاس ہونے لگے۔ یونائٹڈ نیشن نے قوانین پاس کیے، تمام ملکوں کے لیے اسٹینڈرڈز بنائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان کے نظام میں ڈھل جاؤ، ان کے قوانین کے اندر ڈھل جاؤ۔ شیطانی نظام الہی نظام کے مقابلے میں آج اتنے اسلامی ممالک ہیں، ساری طاقت، سارا زور، ساری فوجیں ایک ملک کے مقابلے میں کیوں کھڑی ہیں؟ کیا افریقہ میں ظلم نہیں؟ کیا سعودی عرب میں لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی جاتی؟ آج بھی سعودی عرب میں تلوار کے ذریعے سے پھانسی دی جاتی ہے، سر کاٹا جاتا ہے۔ لیکن وہاں پہ ایران میں پھانسی دی جائے تو ہیومن رائٹس والے چیخنا شروع ہو جاتے ہیں، بھائی انسانیت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہاں پہ کتنے سر کاٹے گئے، کاٹے جاتے ہیں، آج بھی کاٹے جا رہے ہیں، لیکن اتنا شور نہیں ہوتا جتنا شور حکومت اسلامی کے لیے ہوتا ہے۔ کیا دوسرے ملکوں میں ظلم نہیں؟ کیا بے عدالتی نہیں؟ کیا فقر و فاقہ نہیں؟ کیا افریقہ کے مسائل نہیں؟ پوری دنیا میں ایک ملک ملا ہے جو ظلم کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور امریکہ جو ہے دنیا کو بچانے کے لیے اس ملک کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اپنا مال، اپنا دولت، اپنا پیسہ سب کچھ لگا رہا ہے۔ پورا زور ہے کہ حکومت بدلی جائے، نظام بدلا جائے۔ کیوں اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ نہیں چاہتے کہ کائنات میں ایک بھی رول ماڈل ہو نظام الہی کو نافذ کرنے کے لیے۔ ہم نہیں کہتے کہ ایران کا پورا نظام کوئی نظام الہی ہے، بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن ایک جرقہ، ایک روشنی، ایک چنگاری تو ہے اس نظام کو سٹارٹ کرنے کے لیے، کہ ہم بھی ہیں دنیا کو کوئی نظام دینے والے۔ کسی فقیہ نے نہیں سوچا تھا کہ حکومت نافذ کرنے کا، فقیہوں کے جتنے آپ احکام دیکھیں گے فردی احکام ہیں۔ یہ سوچ بعض فقہاء نے دی کہ بھائی ہم نظام اہل بیت والے ہیں،
ہم نے کہا کہ ہم یزید جیسے کی بیعت نہیں کریں گے. چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. مصر کی 80 سال زحمت کی اخوان المسلمین نے, 80 سال کی اسٹرگل اخوان المسلمین کی کہ ہم اس فاسق کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے جو اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ اقتصادی معاملات ہیں. بالآخر انہوں نے حکومت گرائی, ایک انقلاب آیا, ریولیوشن آئی. عجب نہیں, 8 مہینے میں 80 سال کی محنت 8 مہینے میں تہس نہس ہو گئی. کیوں تہس نہس ہوئی, کبھی سوچا کریں؟ جب انہوں نے اس حکومت کو گرایا, نئی حکومت کھڑی کی, اب پھر سوچا حاکم کس کو بنائیں, اسی پارلیمانی نظام کو. تو کسی نے کہا کوئی بھی بن جائے. کہ کیا مطلب کوئی بھی بن جائے؟ کہ ہمارے دین میں ہے, ہمارے مکتب میں ہے, ہماری احادیث میں ہے کہ فاسق بھی ہو تو حاکم بن سکتا ہے, شرابی بھی ہو تو حاکم بن سکتا ہے. تو پھر کچھ کھڑے ہو گئے, بھائی پھر 80 سال کی محنت کس چیز کی؟ ہم تو یہی کہتے رہے یہ فاسق و فاجر ہے, اس کو نیچے اتارو. تو کہا ہم نے تو احادیث میں یہی پڑھا ہے, الملک لمن غلب, اردو میں سادہ ترجمہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ عقائد برادران اہل سنت میں, بڑے بڑے مفتیوں کے عقائد میں 1400 سال امت کو پاگل بنایا گیا کہ رسول خدا نے فرمایا الملک لمن غلب, حاکم فاجر بھی ہو, فاسق بھی ہو, ملک اس کا ہے جس کا قبضہ ہو, وہی حاکم ہے. ہاں شرابی بھی ہے, مسئلہ نہیں, حدیث لگا دی لو کان. یہاں تک کہ ایک حبشے سے لایا گیا غلام بھی ہو, وہ بھی حاکم بن سکتا ہے. تو کہا بھائی پھر 80 سال کی اسٹرگل کیا ہم نہیں مانتے ہیں؟ اسٹرگل کی اخوان المسلمین نے کہا نہیں, شرائط لکھتے ہیں کہ نہیں, صحیح ہونا چاہیے, اچھا ہونا چاہیے. جب یہ قوانین بنانے پہ اترے تو بہت زیادہ قریب ہو گئے ولایت فقیہ کے نظام کے, کیونکہ یہ شیعہ فکر ہے نا کہ حاکم فاسق نہیں ہو سکتا. اہل سنت کی تو فکر ہی نہیں ہے. آپ کسی کو بھی حاکم بنا سکتے ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, وہ کہتے رسول خدا کی حدیث ہے الملک لمن غلب, کیسا بھی ہو. یہ خبر پہنچی ایک بہت بڑے ملک تک جو سارے ممالک کو دیکھتا بھی ہے, سنبھالتا بھی ہے. انہوں نے کہا جناب اگر یہ سوچ مصر میں آ گئی کہ حق حکومت صرف اسے ہے جو صالح ہو, جو عادل ہو, جو نیک ہو, جو نمازی ہو, جو شریعت کا پابند ہو, جو دین کا خیال کرتا ہو, اور مصر کا مطلب وہ ہے جو تمام تر فقہ اہل سنت کو دیکھتا ہے. الازہر یونیورسٹی ہے وہاں پہ, بڑے بڑے علماء مصر سے خارج ہوئے, مصر سے نکلے, اور یہ سوچ اگر مصر میں ڈیولپ ہو گئی یہ ٹیونس تک پہنچے گی, ٹیونس پہ پہنچے کویت تک پہنچے گی, کویت میں پہنچے سعودی عرب تک پہنچے گی, ہر ملک تک پہنچے گی, اور ایک سوچ بن جائے گی اہل سنت کی, عوام کی, کہ بھئی ہمیں تو ایسا حاکم چاہیے. کہ پھر ہم کیا کریں گے 1400 سال کی تاریخ کا, جس میں یزید جیسوں کو ہم نے حاکم مان لیا, بنو عباس جیسوں کو ہم نے حاکم مان لیا, بنی امیہ جیسوں کو ہم نے حاکم مان لیا. پھر تو یہ لوگ جوتے ماریں گے کہ جناب 1400 سال پاگل بناتے رہے. شیعہ سچ کہہ رہے تھے کہ حق کے حکومت کس سے ہے جو عبد صالح ہو, جو نیک بندہ ہو. یہ فکر شیعہ ہے. کہتے ہیں تقریباً $220 ملین لگائے گئے مصر میں کہ اخوان المسلمین کی حکومت کو گرایا جائے, اور 8 مہینے میں حکومت گر گئی. گرنے کی وجہ ایک اور یہ تھی, انہوں نے سوچ تو بنائی تھی پر فرش عزائے حسین سے ان کی نسلیں دور تھیں. یہاں 45 سال گزر گئے, امریکہ نے ایٹی چوڑی کا زور لگا دیا کہ حکومت اسلامی کو گرایا جائے, لیکن نہیں گرا سکا, کیونکہ جن کی بنیادیں فکر حسین سے جڑی ہوئی ہوں انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ جذبہ جو جذبہ فرش عزا ہے, حسین فکر کا نام ہے. آج کائنات میں جو الہی نظام کو نافذ بھی کریں گے وہ حضرت مہدی کریں گے, سب مانتے ہیں. تو فرش عزا آپ کو وہ سپاہی بنانے کے لیے آیا ہے. آپ خود کو عام مت سمجھیے, آپ امام زمانہ کے متوقع سپاہی ہیں, اس نظام میں پلنے والے ہو, تربیت یافتہ ہو. تو ایک طرف یہ نظام آپ کی تربیت کر رہا ہے, دوسری طرف نظام شیطان آپ کی نسلوں کو گمراہی کرنے پہ تلا ہوا ہے. یہ SDGs جا کے پڑھ لیجئے گا, 17 قوانین ہیں, ترامیم ہیں جو ہر ملک نے انجام دینی ہے. اب دیکھیے اسٹینڈرڈ کون بناتا ہے؟ اقوام متحدہ. اف یو ایکسیپٹ دین آپ کو تجارت کی اجازت دی جائے گی, بینکنگ کی اجازت دی جائے گی, اور اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو بلیک لسٹ, گرے لسٹ, FATF ساری چیزوں میں آپ کو جکڑا جائے گا. یہ چھوٹی سی مثال دوں, ایک ہوٹل ہے جس کو آپ بولتے ہیں یہ 5 اسٹار ہے. اب 5 اسٹار کا اسٹینڈرڈ بنانے والا کون ہے؟ بنانے والا وہ ہے.
آپ نے بہترین ہوٹل بنایا، بہترین فیسلٹیز تھیں، شاید ایکسٹرا آرڈنری فیسلٹیز ہیں، لیکن آپ نے اس 5 اسٹار میں شراب نہیں رکھی، تو کہیں گا 5 اسٹار میں نہیں آ سکتے کیونکہ آپ نے اس اسٹینڈرڈ کو کیا نہیں کیا، پورا نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے قوانین بنائے، اس قوانین کو آپ گوگل پہ جا کے لکھیں، ہر ملک نے اس قانون کو پورا کرنا ہے، اور جو سمبلز بنائے بڑے اچھے، بڑے خوبصورت، کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ شیطان کا کام یہ ایک مٹھی حق کی لیتا ہے، ایک مٹھی باطل کی لیتا ہے، اور ملا دیتا ہے امتزاج حق و باطل، اب دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ امیر شام میں قرآن کو نوک نیزہ پہ بلند کیا اور نعرہ بلند کیا، لا حکم الا اللہ۔ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اس نعرے سے انکار ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان نے لگوایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہو؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہ ہو۔ امام نے فرمایا کلمۃ الحق، کلمہ حق کا ہے، نیت کیا ہے؟ باطل کی ہے۔ خوبصورت سلوگن، اب چند سلوگن آپ دیکھیں، SDGs اس کو بولتے ہیں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، یہ سارے ملکوں کو دیے ہوئے ہیں، آپ کو بھی دیے ہوئے ہیں، ہمارے حکمرانوں نے سگنیچر کر دیے، سارے ملکوں نے اس پہ سگنیچر کیے۔ اگر آپ عمل کرو گے دن آپ ترقی یافتہ، توسعہ یافتہ ممالک میں آپ کا شمار ہوگا۔ پھر انہوں نے لسٹ بنائی، ایران ہے، عراق ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، پھر ان ملکوں میں ریس لگ گئی کہ جو جلدی سے ان قوانین کو پورا کرے دے بیکم اے ڈیولپمنٹ کنٹریز، دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملکوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اب دیکھتے UAE اور سعودیہ میں ایک ریس چل رہی ہے کہ جو تو نے بنایا میں اس کا ڈبل بناؤں گا، تم نے ایک کسینو میں 10 بناؤں گا، تم نے ایک شراب خانہ میں 10 بناؤں گا، تم نے 4 ایکٹروں کو بلایا میں 10 کو بلاؤں گا، تم اپنے ملک میں فیفا کروا رہے ہو میں بھی کرواؤں گا۔ ایک ریس لگ گئی تاکہ آپ ہر سال لسٹ نکلتی ہے کہ کون سا ملک رینکنگ میں کہاں۔ اب یہ کس کو برا لگتا ہے؟ آپ بھی کہو گے ہاں بھائی میں سائن کرتا ہوں، آپ میرے ملک میں آؤ، غربت کا خاتمہ کرو۔ لیکن 17 پوائنٹ میں ان کو پورا کرنے کے لیے ان کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں وہ تقریباً more than 160 پوائنٹس ہیں۔ اب نو پورٹی کا مطلب غربت کا خاتمہ۔ کون سی غربت؟ اصلاً جسے وہ غربت سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ذہن میں ہے جسے وہ فقیر کہتا ہے میں بھی فقیر کہتا ہوں کہ نہیں۔ ڈیفینیشن آف فقیر کیا ہے وہ بھی وہ ڈیفائن کرے گا۔ غربت کا خاتمہ، مالی غربت، فرہنگی غربت، کلچرل فقر کا، یہ جو آپ اپنے کپڑے پہنتے ہو نا، اپنے کلچرل کپڑے، آپ فقیر ہو کس اعتبار سے؟ کلچرل فقیر ہو۔ ہم جیسی ڈریسنگ کرو تو آپ اس فقر سے باہر نکل آؤ گے۔ آپ کے نسلوں کی ڈریسنگ کو چینج کیا جائے، آپ کی خواتین کی ڈریسنگ کو چینج کیا جائے۔ اب اگر کوئی حاکم کہے گا جناب میری قوم اس چیز کو نہیں مانے گی، ہماری عورتیں یہ نہیں پہنیں گی، کہ وہ چھوڑ دو، تم صرف ایکسیپٹ کرو، ہاؤ ٹو اپلائی یہ بھی ہم تجھے بتائیں گے، لوگوں کی ذہن سازی کیسے کرنی ہے یہ بھی ہم تجھے بتائیں گے۔ نو پاورٹی، زیرو پاورٹی، غربت کا خاتمہ، نعرہ بڑا اچھا ہے۔ بڑے بڑے ہالی ووڈ کی ایکٹریسز کو بھیجا گیا، جیسے پاکستان میں آئی اینجلینا جولی، انہوں نے نومینیٹ کیا، اس کو اپنا نمائندہ بنایا، افریقہ گئی، پاکستان آئی، افغانستان گئی۔ بھائی کیوں آئے ہیں؟ کہ ہم غربت کے خاتمے کے لیے آئے ہیں۔ افریقہ میں بیٹھ کر، افریقن غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کیڑے چل رہے ہیں زمین پہ، ان کیڑوں کو کھا رہے ہیں۔ کہ ہم ان کو سکھانے آئے ہیں اگر بھوک سے مرنے لگو تو اس کیڑے کے کھانے سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ اور وہیں پہ اگر افریقن کہیں کہ آپ ہمیں ہالینڈ کی ٹیکنالوجی جو ایگریکلچر میں، آپ ہمیں ڈیری فارمنگ کی ٹیکنالوجی دو، کہ ریسرچ کے مطابق اگر ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی جو ہالینڈ کے پاس ہے اگر یہ دنیا کو سکھا دیں تو ان کی ٹیکنالوجی سے ذریعے سالانہ 250 ملین لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی نہیں سکھائیں گے، کیڑے کھانے آپ کو سکھائیں گے، ٹیکنالوجی نہیں سکھائیں گے، وہ ترقی آپ کو نہیں یہ سارے اچھے، کلمت الحق، نیتیں باطل۔ فرمایا زیرو ہنگر، غربت کا خاتمہ، بھوک کا خاتمہ، گڈ ہیلتھ، معاشرے میں اچھی ہیلتھ پیدا کرو، ایک ہیلدی معاشرہ۔ اب پوچھو ہیلدی معاشرہ، اب اس میں جسمانی ہیلتھ آ جاتی ہے، مینٹل ہیلتھ آ جاتی ہے، سائیکولوجیکلی ہیلتھ آ جاتی ہے۔ اب مینٹل ہیلتھ میں جب گھسیں گے تو کہیں گے آپ کی خواتین کو یہ مسئلے ہیں، آپ اپنے دین کے اندر یہ پابندیاں ڈالتے ہو، اس سے مینٹل ہیلتھ کیا ہوتی ہے؟ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ صبح سے شام تک اپنے بچے کو مثلا روزہ رکھواتے ہو، اس سے آپ کی جسمانی ہیلتھ افیکٹڈ ہوتی ہے، وہ آپ کے دین کے اندر داخل ہوں گے، آپ کی سوچوں کے اندر داخل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کل یہ کہیں اتنی مجلسیں کرواتے ہو، گریا کرتے ہو، اس سے انسان کے اندر مثلا انزائٹی بڑھتی ہے، اتنا رونا اچھا نہیں ہے، اتنا ذکر موت کرنا اچھا نہیں ہے، ان سے انسان ڈپریس ہو جاتا ہے۔ وہ ہر چیز کے اندر داخل ہوں گے کہ آپ اپنی کتابوں سے یہ چیز نکال دو، تمہارا بچہ ڈپریس ہو جائے گا۔
آپ کربلا کا واقعہ نہیں پڑھو گھر میں ڈپریشن پیدا ہو جائے گا، تمہارے بچے روتے رہیں گے. آپ نوح نہیں سنا؟ مطلب اپنے بکس میں، اپنی ایجوکیشن کتابوں میں ذکر شہادت نہیں کرنا، ایسے واقعات کا ذکر نہیں کرنا کہ تمہارے معاشرے میں ٹیررزم بھر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تم جہاد کا درس دیتے ہو، تم شہادت کا درس دیتے ہو. آج کے بعد تمہاری بکس میں ایک بھی شہید کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. تمہارے بچے انڈر 18 ہوں گے، وہ جہاد پہ نہیں جا سکتے. چھوٹا بچہ ہے، اسے کیا پتا. اب دیکھو 2026 میں امام حسین ان کا مقابلہ کیسے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا 18 سال سے کم بچہ نہیں لڑ سکتا، اور یہاں تیری نسلیں فرشازہ پہ آئیں گی. یہاں سنو گے کوئی قاسم تھا جو 14 سال کا تھا. یہاں درس شہادت سنو گے. 14 سال کا بچہ کہے چچا الموت لی احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اب کہا فیملی کے نظام کو بچانا. کانسیپٹ آف فیملی آپ کے ذہن میں کیا، ان کے ذہن میں کیا ہے؟ ڈیٹیل زیادہ میں IRC میں اس پہ پڑھ چکا ہوں، صرف آج اشارے کر رہا ہوں. کانسیپٹ آف فیملی آپ کے ذہن میں، ان کے ذہن میں. ان کے لیے فیملی مین مین، وومن وومن، مین وومن، وومن مین، یہ فیملی ہے. ایک مسلمان کے لیے فیملی کیا ہے؟ مرد مرد فیملی ہے، عورت عورت فیملی ہے، مرد عورت فیملی ہے. مطلب اگر ایک مرد مرد سے شادی کرے وہ اس کو بھی فیملی ڈکلیئر کرتے ہیں. عورت عورت سے شادی کرے دس از آلسو دا فیملی. اب کا بچہ کیسے ہوگا کہ کوئی بات نہیں ایڈاپٹ کر لیں گے، کوئی ایشو تھوڑی ہے. مرد عورت بھی فیملی، مرد مرد بھی فیملی، عورت عورت بھی فیملی. اب اس کو اسلامی معاشرہ قبول کرے گا. بٹ اگر آپ نہیں مانو گے، اس کے نظام کا حصہ نہیں بنو گے، آپ کو میرا معاشرہ نہیں مارے گا، کوئی بات نہیں، ہم آہستہ منوائیں گے، ایڈورٹائزمنٹ کریں گے، ایکٹرز کے ذریعے سیلیبریٹیز کو خریدا جائے گا، مختلف ڈراموں میں، مختلف چیزوں میں آہستہ آہستہ آپ کے ذہنوں کو اس چیز کے اندر ملایا جائے گا جسے آپ سلو پوائزن کہتے ہیں، تاکہ نسلیں اس چیز کے لیے کیا ہو جائیں، تیار ہو جائیں. اب اس قدر سازشوں میں جو دنیا کو ایک نظام کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یہاں کون کشتی نجات بنا ہوا ہے؟ ابا عبداللہ الحسین. بچوں کو اسکول بھیجا، گمراہ کر دیا گیا. ادھر ادھر بھیجا، گمراہی سے آج بچ نہیں سکتے. آپ کو مولانا میں کہاں کہاں کا بائیکاٹ کروں. گھر کے کھانے کی ٹیبل تک ان کا لینا دینا ہے. کیا کھاؤ گے، تمہارے لیے ہیلدی کیا ہے. ان ہیلدی ترین فوڈ وہ دنیا کو دے رہے ہیں. جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے نعرے لگاتے ہیں. ایٹم بم کے بہانے کتنے لوگوں کے انہوں نے جانے لیے ہیں، جو خود صاحب ایٹم بم ہے کہ آپ ایٹم بم بنا رہے ہو، لہٰذا ہم پہلے ہی حملے میں 170 بچے اور بچیوں کو قتل کر دیں گے. انصاف کے نام پہ اسرائیل کی حمایت میں ہزاروں کی تعداد بچے مار دیے گئے. کہ یہ نشانیاں ہیں. دشمن شناس بنو. یہ سب سے پہلے تجھے مستاصل کرنے کے لیے بچوں پہ اٹیک کرتا ہے. پہلا حملہ جو یمن پہ ہوا تھا وہ اس فیکٹری پہ ہوا تھا جو بچوں کا خشک دودھ بناتی ہے. کیوں ہوا؟ یہ اسٹریٹجی آف دشمن ہے. کہتے ہیں سب سے پہلے بچوں کی غذائیت کو چھینو. بچہ روئے گا، ماں تنگ ہوگی، ماں تنگ ہوگی باپ کو بولے گی، گھر کے اندر پریشانی ہوگی، یہ فوراً کیا ہو جائیں گے، تسلیم ہو جائیں گے. یہ جملہ امام حسین کے لیے کہنا خلاف ادب ہے، لیکن علماء فرماتے کوئی اور جملہ ملتا نہیں کہ جب بی بی رباب نے کہا نا کہ جناب علی اصغر رو رہا ہے مولا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی جھولے سے خود کو گرا دیتے ہیں اور دودھ نہیں ہے میرے پاس، بچہ پیاسا ہے. اب عبداللہ حسین اپنے بچے کو لے کر گئے. کہتے ہیں یہاں تک فوج اشقیاء کو کہا کہ تجھے شک ہے حسین اپنے لیے پانی مانگ رہا ہے، میں بچہ رکھ کے جاتا ہوں، جاؤ بچے کو پانی پلاؤ اور یہیں پہ رکھو، میں واپس لے جاؤں گا. نہیں مانے امام حسین، اپنے بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا. کہتے ننھی سی زبان خشک ہونٹوں پہ پھیری. اس قدر یہ بچہ رو رہا تھا. اس وقت تیر لگا کے جب علی اصغر کے گلے سے خون جاری ہوا، کہتے ہیں دیکھنے والی کیفیت ابا عبداللہ الحسین کی کہ کروں تو کیا کروں. حسین تو صبر کر جائے، لیکن ماں کے پاس اس بچے کو کیسے لے کر جاؤں. یہ وہ کام کرتے ہیں جنگوں میں کہ لوگوں کو مستاصل کر دیا جائے، ان کی ہمتوں کو توڑا جائے، کہ یہ سوچے بھی نہیں کہ اس استکبار عالم کے سامنے کھڑا کیسے ہوا جائے. واللہ اگر کربلا نہ ہوتی، علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی، علی اکبر کی شہادت نہ ہوتی، یہ رول ماڈل جو خدا نے آپ کو دیے ہیں کسی مسلمان کو نہیں دیے.
ان کے پاس بھاگنے والوں کے رول ماڈل ہوں گے، بہادروں کے رول ماڈل نہیں، صبر کرنے والوں کے رول ماڈل نہیں، اظہار و قربانی کے جذبے کے رول ماڈل نہیں۔ دو طرح کی نگاہیں، ایک نگاہ زینبی، ایک یبنت طلقاء کہہ کے پکارتی ہیں، فرماتے تمہاری نگاہ ہے تم صرف زخمی جسموں کو دیکھ رہے ہو، ایک زینب کی نگاہ ہے، فرمایا ماں رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ، یہ کون سا حسن ہے جو بی بی زینب دیکھ رہی ہیں؟ کہ ایک ہی وقت میں امام حسین کا بدن کٹ بھی رہا ہے، تو کیا بدن کا کٹنا حسن ہے؟ کیا 6 مہینے کے بچے میں گلے میں تیر لگنا حسن ہے؟ کہ 4 سال کی بچی کو تماچے لگنا حسن ہے؟ لیکن بی بی زینب کہتی ہیں میں نے حسن کے علاوہ ما رأے تو دیکھا نہیں حسن کے علاوہ کچھ۔ سیدہ زینب آپ نے کیا دیکھا؟ نگاہ زینبی پیدا کرو، تمہیں صرف مصیبت نظر آتی ہے لیکن اس کی برکتیں تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ اگر کربلا نہ ہوتی آج ہوتا یہ فرش عزا، آج ہمیں کون بچاتا ان مصیبتوں سے، آج ہمیں کون شعور دیتا اگر یہ فرش عزا ابا عبداللہ حسین نہ ہوتا۔ علماء اس کی مثال اس طرح دیتے ہیں کہ آپ ایک انسان کو دیکھ رہے ہو جو آپریشن تھیٹر میں ہے اور کوئی بندہ اسے کاٹ رہا ہے، تو آپ کو معرفت نہیں، آپ دیکھ رہے ہو وہ کٹ رہا ہے، تو آپ کہو گے اس پہ تو یہ کیسا شخص ہے جو اسے کاٹ رہا ہے۔ لیکن وہیں پہ کاٹنے والا جب کاٹنے کے بعد باہر آتا ہے 6-7 گھنٹے کی محنت کرنے کے بعد، تو اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے کہ آپریشن کیا ہوا، کامیاب ہوا، کیونکہ وہ اس کے نتیجے کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کے نتیجے کو نہیں دیکھ رہے۔ ابا عبداللہ الحسین اپنی محنتوں اور زحمتوں کے نتیجے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کربلا ابتدا ہے کس کی؟ ظہور ابا عبداللہ الحسین کی، ایک قدم ہے ظہور کے لیے، کیونکہ اب حکومت اہل بیت کو نہیں ملنے والی۔ کس طرح سے لوگوں کو جمع کیا جائے؟ ہر سال امام آپ کو جمع کرتے ہیں، اس سے بڑا بہانہ جو کربلا نے آپ کے لیے بنایا، اور جمع بھی کرتے ہیں اور آپ کے دل میں جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں، ایک ایسا جذبہ جو انسان کو کبھی حسین سے جدا ہونے نہیں دیتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ تو اس کی تفصیل وہ دوسرا عشرہ ہے، میں آج مکس نہیں کروں گا زیادہ۔ تو دشمن کچھ قوانین بناتا ہے اور فرش عزا ان قوانین کو توڑتی ہے۔ آپ کے بچے یہاں، وہ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، فرش عزا سے جب جڑتے ہیں تو وہ نظام الہی کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن اس فرش عزا میں خدا نے ایک جذابیت پیدا کی، اس فرش عزا میں خدا نے ایک جاذبہ پیدا کیا۔ اللہ کے قریب ہونے کے لیے 2 راستے ہیں، ایک ہے راہ سلوک جسے آپ سالک بولتے ہیں، عابد زہدہ، جو قدم بقدم انسان کرتا جائے تو خدا کے قریب ہو جائے گا۔ راہ سلوک کے قوانین میں سے پہلا قانون یقظہ کا قانون ہے کہ کوئی بندہ سالک نہیں بن سکتا، زاہد نہیں بن سکتا، عابد نہیں بن سکتا جب تک یہ پہلی صفت اس کے اندر نہ آئے۔ یقظہ کا مطلب ہے بیداری، جاگنا۔ وہ فرماتے لوگ سو رہے ہیں، یہ تب جاگیں گے جب ان کو موت آئے گی، ابھی نیند میں ہیں، ابھی غفلت میں ہیں، دنیا کی زینتوں میں، اپنے بزنس میں، پیسے کے جمع کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں، یہ بھول گئے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں۔ حسین فرش عزا پہ بلا کے ہمیں جگاتے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح، تو دنیا میں آیا کیوں، مقصد حیات کیا تھا، مقصد خلقت کیا تھا۔ خدا انسان کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا جس طرح آپ دیکھتے ہیں مولانا یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، مرد کی خوبیاں کیا ہیں، عورت کی خوبیاں کیا ہیں، مرد کا حسن کیا ہے، عورت کا حسن کیا ہے۔ اللہ بشر کی نگاہ کو دیکھتا ہے۔ دنیا میں کئی حسین آئے گزر گئے، کئی بہادر آئے نامی گرامی گزر گئے، لیکن آج تک یاد کسے رکھا جا رہا ہے؟ ابا عبداللہ الحسین کو۔ آج تک یاد کسے رکھا جا رہا ہے؟ سیدہ زینب کو۔ اب کیا کیا تھا بی بی زینب نے ایز عورت، یہ نہیں دیکھا جاتا، کیا کیا امام حسین نے ایز مرد۔ اصل وہ صفات ہیں جو آپ کو باکمال بناتی ہیں کہ تو اتنا عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو پہلی صفت راہ سلوک کی یقظہ ہے، انسان کو بیدار کیا جائے، یہ بیدار تو ہو، اسے پتا چلے میں آیا کیوں۔ دوسری صفت ہے استغفار، جب بیدار ہو جاتا ہے پھر استغفار کرتا ہے۔ اے خدا آنکھیں تو نے کس مقصد کے لیے دی، میں نے گناہ کیے، استغفار۔ زبان کس مقصد کے لیے دی، استغفار۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں آپ کا ہر معصوم کثرت استغفار میں نظر آئے، جبکہ معصوم ہے، لفظ معصوم ہے، گناہ نہیں کرتا لیکن استغفار کر رہے ہیں۔ کئی جوان کہتے ہیں مولانا معصومین نے جب گناہ نہیں کیے تو استغفار کیوں کرتے؟ استغفار صرف گناہ کے لیے نہیں، استغفار دلیل ہے کہ جو استغفار کر رہا ہے وہ سویا ہوا نہیں، اللہ کا جاگا ہوا بندہ ہے۔ یہ بیداری کی دلیل ہے
کیونکہ استغفار کرو گے مطلب خدا کو محسوس کر رہے ہو، استغفار کرو گے اس کے وجود کو محسوس کر رہے ہو۔ جو بندہ دن رات صلوات پڑھے وہ غافل نہیں کہلاتا، وہ سویا ہوا نہیں کہلاتا۔ جس کی زبان پر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ ہے وہ سویا ہوا نہیں کہلاتا، وہ جاگا ہوا کہلاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں سلوک۔ سالک جب یہ چیزیں طے کرے گا تب جا کے عابد بنے گا۔ دوسرا راستہ ہے، یہ راہیں ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، راہ سلوک، مشکل راستہ۔ ایک ہے راہ جذب۔ راہ سلوک میں بندہ جاتا ہے، راہ جذب میں بندے کو بلایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا جب ذکر ہوا تو کہا فلما جاء موسیٰ، جب موسیٰ رب کی ملاقات کے لیے آیا، آیا۔ جب حضرت رسول کا خدا نے ذکر کیا فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ موسیٰ کے لیے کہا موسیٰ آئے، محمد کے لیے کہا کہ ہم نے محمد کو بلایا۔ کچھ وہ ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے، کچھ وہ ہیں جو خود چل کر جاتے ہیں۔ جن کو بلایا جاتا ہے وہ جاذبے کا راستہ ہے، جو جاتے ہیں وہ سلوک کا راستہ ہے۔ حسین جاذبے کا نام ہے۔ فرما راہ سلوک میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن جن کو جذب کیا جاتا ہے وہ لمحوں میں صدیوں کے سفر کو طے کرتے ہیں۔ دلیل، کتنی نمازیں پڑھی اپنے ساتھ نے، کتنے حج کیے شمر نے۔ پرانا حاجی، پرانے قاری، کہ جب ابا عبداللہ الحسین کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو بی بی زینب نے کہا یا عمر، اے عمر تو دیکھ رہا ہے، اور ابا عبداللہ الحسین کا سر کاٹا جا رہا ہے۔ یہ گلیوں میں بچپن میں امام حسین کے ساتھ بڑا ہوا ہے، پرانا نمازی، پرانے حاجی، اور دوسری طرف ہیں وہب قلبی، شاید زندگی میں ایک روزہ بھی نہ رکھا، کتنی نمازیں پڑھی، جذب کیا ابا عبداللہ الحسین نے، اور کتنے نمازیوں پہ بھاری پڑ گیا، کتنے حاجیوں پہ بھاری پڑ گیا۔ یہ راہ جذب ہے جو انسان کو لمحوں میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات ہزار مہینوں پہ بھاری ہے۔ ایک رات، ہزار مہینوں کو ملٹیپلائی کرو اس ایک رات سے، 82 ایئرز بنتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک رات 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کون سی عبادت؟ جو مسلسل عبادت کی گئی ہو۔ آپ کو مولانا 70 سال الحمدللہ میں نمازی ہوں، 70 سال میں کتنے سال سوئے ہو؟ آدھی زندگی سونے میں، 35 ایئرز بچتے ہیں۔ کتنے سال، کتنے لمحے تم نے بازار میں، مارکیٹ میں، بیت الخلاء میں گزارے، کتنے سال کی عبادت بچ جاتی ہے۔ اپنی 70 سال کی عبادتوں کو ایک ترازو پہ رکھو اور شب قدر کو ایک ترازو پہ رکھو تو شب قدر کی رات بھاری پڑتی ہے، کیونکہ شب قدر میں جاذبہ ہوتا ہے۔ آپ کو 82 سال کا سفر ایک رات میں خدا طے کرواتا ہے، اور یہ جاذبہ نہیں مل سکتا جب تک انسان معصوم امام کے ساتھ منسلک نہ ہو جائے۔ شب قدر میں ملائک بھی ایک معصوم کے قلب پہ اترتے ہیں، جب آپ اس سے منسلک ہوتے ہو تو آپ کو اتنا ثواب ملتا ہے۔ فرش عزاء حسین پہ آتے ہو، یہاں کس کے ساتھ خدا منسلک کر رہا ہے؟ ابا عبداللہ حسین سے منسلک کر رہا ہے۔ سید اسماعیل حمیری بہت بڑا شاعر، چھٹے امام کے زمانے کا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، بہترین شاعر، چیلنج دیتا تھا لوگوں کو کہ اگر تم میں سے امیر المومنین کی کوئی بندہ فضیلت لائے اور اس فضیلت کے بارے میں نے کوئی شعر نہ کہا ہو، میں تمہیں ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ چیلنج کھلا کہ مثلا سخاوت علی کوئی شعر تھا، مباہلہ کوئی شعر تھا، شب ہجرت کوئی شعر تھا، خندق کوئی شعر تھا، خیبر کوئی شعر تھا، عبادت علی کوئی شعر تھا، استغاث علی کوئی شعر تھا، کہ ڈھونڈ کے لاؤ کوئی ایسی فضیلت جس کے بارے میں نے شعر نہ لکھا ہو۔ یہ نہیں کہ لاؤ میں شعر پڑھوں، نہیں، از قبل میں نے لکھا ہوا ہے۔ ایسا شاعر اسماعیل حمیری، لیکن دو عیب، دو برائیاں اس کے اندر۔ ایک زیدی شیعہ تھا، یہ امام کے دور میں امام کو امام نہیں مانتا تھا۔ دوسرا عیب اہل بزم تھا، کبھی کبھی شراب پیتا تھا۔ ہمارے یہاں بھی کئی ایسے شاعر گزرے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں، اہل بزم تھا۔ دو عیب تھے اس میں، کبھی محفل شراب میں چلا گیا، شراب پی لی، زیدی شیعہ، لیکن محب اہل بیت، قصیدہ خوان اہل بیت، شاعر اہل بیت۔ دیکھو کس طرح اہل بیت آپ کو جذب کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو بلا کے
اس جاذبے سے اہل بیت آپ کو خدا سے ملانا چاہتے ہیں، صدیوں کا سفر لمحوں میں طے کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح 900 سال کی تبلیغ، 80 لوگوں کو ہدایت، اور آج کا جاذبہ دیکھو کہ ایک جملہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کر چلا جاتا ہے۔ کہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں کوزہ تھا، کوزے میں شراب تھی، اتفاق سے گلی بڑی پتلی، کہ جیسے گلی سے گزرا تو سامنے دیکھا جعفر ابن محمد فرزند رسول چھٹے امام سامنے سے آ رہے ہیں۔ اب امام تو نہیں مانتا تھا لیکن احترام ضرور کرتا تھا چھٹے امام کا۔ اب کہا کہ چہرہ چھپاؤں، منہ چھپاؤں، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، کروں تو کیا کروں، گلی اتنی پتلی کہ دو لوگ گزریں تو ایک دوسرے کو دیکھیں اور ٹکراؤ ہو۔ بڑی کوشش کی کہ فرزند رسول مجھے نہ دیکھیں، سر جھکایا، جب آگے بڑھا تو امام کا سامنا ہوا۔ کہا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ ابن رسول اللہ گھر جا رہا ہوں۔ کہا کہ کوزے میں کیا ہے؟ کہ دل کر رہا تھا زمین پھٹے، میں زمین میں داخل ہو جاؤں۔ ایک علنی گنہگار ہے وہ الگ بات ہے، کہ اہل بزم تو تھا لیکن ایسا نہیں کہ فرزند رسول کے سامنے ہاتھ میں شراب لے کے میں گھوموں۔ کہ جلدی جلدی سے ہڑبڑا گیا، بولوں تو کیا بولوں، کہ کیا ہے کوزے میں؟ میں نے کہا یبن رسول اللہ اس میں دودھ ہے، حلیب ہے۔ اچھا کوزے میں دودھ لے کر جا رہے ہو؟ کہ جی جی۔ تو امام نے ہاتھ آگے کیا کہ تھوڑا دودھ میرے ہاتھوں میں تو ڈال۔ پریشان ہوا، فرزند رسول کے ہاتھوں کو نجس کروں شراب ڈال کے؟ کہ اسماعیل ڈرتا کیوں ہے، ڈال۔ کوزے میں دودھ ہے کہاں؟ کہ ڈال میرے ہاتھوں پہ، دودھ ڈال میرے ہاتھوں پہ۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جب کوزے کو امام کے ہاتھوں پہ اتارنا شروع کیا تو وہ شراب نہیں تھی، وہ سچ میں دودھ بن چکا تھا۔ کہ دودھ کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا۔ یہاں امام جعفر نے کہا کہ اسماعیل ہم یری بتا من امامک، تیرا امام کون ہے؟ سر کو جھکا کے کہا میرا امام وہی ہے جو شراب کو دودھ میں بدل دے۔ وہ دن تھا اور وہ دن، اس دن کے بعد اس نے برائی چھوڑ دی۔ رسول ترک کا واقعہ کئی بار اس ممبر سے میں سنا چکا ہوں، کس طرح امام حسین نے اس کی زندگی کو بدلا۔ مشہور زمانہ، کیا کیا ہے، کیا تو کرتا تھا؟ سوال ہے کہ جب جذب ہو کے یہاں آ گئے، یہ حمام ہے، بدن گندا تھا، میلا تھا، شاور لیتے ہو صاف ہو جاتے ہو۔ حسین کا کام ہے تجھے صاف کرنا، تجھے جذب کر کے مقناطیس کی طرح اپنی طرف بلائے اور تجھے اپنے زمانے کا سب سے بڑا زاہد بنائے۔ اب سوال ہے ہمارے اندر کتنی توانائی ہے؟ یہ مثالیں میں اس لیے دیتا ہوں تاکہ انسان اپنے بڑے سے بڑے گناہ سے بھی مایوس نہ ہو۔ ہاں دل میں اگر شرمندگی ہے، اب عبداللہ نے تجھے فرش ازا پہ بلایا ہے، حسین تجھے سپاہی بنانا چاہتے ہیں، نظام الہی کا سپاہی، ناصر امام زمانہ بنانا چاہتے ہیں۔ ناصر وہ بنے گا جو پاک قلب کا مالک ہو، جو پاک صفات کا مالک ہو۔ رسول ترک کا واقعہ کئی جوانوں نے سنا۔ آیت اللہ مجتہدی کے استاد کہتے ہیں کہ میں گھومتا رسول ترک کے ساتھ تھا، واقعہ آپ نے سنا ہے کہ لوگوں نے اس کو محفل امام حسین سے اٹھا دیا کیونکہ شرابی تھا۔ پھر رات کو خواب میں دیکھا کہ امام حسین کے خیموں پہ یزیدی حملہ کر رہے ہیں اور ایک کتا ہے جو حسین کے خیموں کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے جب میں نے غور سے اس کتے کو دیکھا تو کتے کا چہرہ رسول ترک کا تھا۔ نیند سے اٹھا، دوڑا دوڑا بازار میں گیا، رسول ترک کے قدموں پہ گرا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھے حسین کے فرش سے اٹھایا تھا۔ کہ معافی مانگ رہے ہو؟ کل بدتمیزی کی، کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ کہ رسول ترک خواب دیکھا ہے، حسین کے خیموں پہ یزیدی حملہ کر رہے ہیں، بدن تیرا جانور والا ہے، چہرہ تیرا تھا تو حسین کے خیموں کی حفاظت کر رہا ہے۔ کہ اسی وقت گھٹنوں کے بل بیٹھا، کہ حسین نے اس قابل بھی سمجھا کہ مجھے اپنا محافظ بننا ہے، مجھے زینب کے خیمے کا محافظ بننا ہے۔ کہ اس دن کے بعد سب چھوڑ دیا۔ یہ جاذبہ لمحوں میں کہاں سے کہاں ابو عبداللہ حسین نے پہنچایا۔ اگر مجتہدی کے استاد کہتے ہیں جہاں جاتا تھا رسول ترک کو لے کر جاتا تھا۔ اگر خانساری کہتے ہیں ہم کسی مجلس میں نہیں جاتے تھے رسول ترک نہ ہو، کیسے بٹھاؤ جب یہ روتا ہے مجمع گریا کرتا ہے، اس کی آہ سے دل ٹوٹ پڑتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے ہم روتے ہیں۔ یہ رونق دیتا ہے حسین کی مجلس کو، عارف باللہ بن گیا، صاحب کرامت بن گیا۔ یہ جذب کیا امام حسین نے، صدیوں کا سفر حسین نے رات میں طے کرایا۔
اگر مجتہدی کے استاد کہیں ایک جگہ مجلس پہ جا رہا تھا میں، رسول ترک کو بتانا بھول گیا کہ فلاں جگہ مجلس ہے آپ بھی آئیے، کہ بڑا افسوس ہوا میں نے اس کو بتایا کیوں نہیں، کہ دور دراز ایک محلہ تھا تہران کا، وہاں مجلس تھی، کہ جب مجلس میں پہنچا 5 منٹ 10 منٹ گزرے، ابھی مجلس شروع ہوئی تو مجھے رسول ترک کے رونے کی آواز آئی، روتا ہوا مجلس کی طرف آ رہا اور بار بار کہہ رہا ہے سیدہ کہاں ہو، بی بی پاک کہاں ہو۔ میں نے کہا رسول ترک تجھے کس نے ایڈریس بتایا؟ کہ جس کی مجلس ہے اسی بی بی نے مجھے ایڈریس بتایا۔ رسول ترک آج فلاں جگہ میرے حسین کی مجلس سے جاؤ گے نہیں؟ اس طرح سے ان کو فرش عزا کی طرف روانہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تجھے بلایا جاتا ہے تاکہ تجھے جذب فی سبیل اللہ کیا جائے، تجھے سالک اللہ بنایا جائے، کیونکہ آپ کا وجود خلق من طینتنا، یہ کم جملہ نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا۔ کل بھی کہا جو اغیار کے آنسوؤں کی قیمت کریں، کیسے ممکن ہے آپ کے گریے کی کوئی قیمت نہ ہو؟ جو بی بی کہیں میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک حسین کے عزادار جنت میں نہیں جاتے۔ یہ آپ کی قدر ہے، یہ آپ کی قیمت ہے۔ واللہ آج کے زمانے میں اگر کوئی کہف حسین ہے وہ وجود مبارک ابا عبداللہ الحسین ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، بین الحرمین کی طرف روانہ کریں۔ اس طرح سلام کرو جس طرح 4 سالہ بچی نے اپنے بابا کو سلام کیا، جس طرح بندھے ہوئے ہاتھ تھے اور سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو سلام کیا، جس طرح فرزند رسول امام زمانہ اپنے جد امجد کو سلام کر رہے ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کے السلام علی حسین والا بلند آواز والا اولاد والا اصحاب، سب مل کے السلام علی وعلی وعلی اولاد وعلی اصحاب، مجمع بہت بلند آواز سے السلام علی وعلی اولاد وعلی اصحاب، میرا سلام ہو ننے سے رخساروں پہ، بارہ کہہ چکا یہ سلام امام زمانہ کے سلام ہے، فرماتے مومن تو سن کے روتا ہے پھر بھی برداشت نہیں کر پاتا، لیکن میں نے یہ سب منظر
اگر اپنی آنکھوں سے دیکھے کس طرح ننے سے رخساروں پہ تماچے پڑتے رہے، کس طرح تازیانے کھاتی رہی، میرا سلام ہو ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا۔ معصوم کا جملہ سوچ کے رویا کرو، کیسے رخسار کا رنگ بدلتا ہے۔ اگر ایک بار تماچا پڑے رنگ سرخ ہو جاتا ہے، لیکن اگر بار بار تماچے مارے جائے کبھی چہرہ نیلا کبھی شمر کے تماچوں نے چہرہ سیاہ کر دیا۔ امام زمانہ آپ نے ان چہروں کو یاد کیا جن کو چہروں کی رنگت تماچوں نے بدل دی۔ اگر صرف چہرے کا رنگ بدلا ہوتا مصیبت پہ رونا تھا، لیکن غزالہ کہتی ہے جب میں غسل دینے لگے کہا بی بی کیا اس بچی کو کوئی بیماری ہے؟ بی بی نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا اس کے بدن پہ عجیب نشان ہے، کہیں نیلا نشان کہیں سیاہ نشان، صرف چہرے کا رنگ نہیں بدلا، اتنے تازیان مارے بچی کے بدن کی رنگت بدل گئے۔ جب بھی کوئی مومن امام کے پاس آتا تھا کہتا تھا مولا اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے، پہلا جملہ کہتے تھے مومن کبھی اپنی بیٹیوں کو تماچے نہ مارا کرو، بیٹیوں کو سینے سے لگایا کرو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا 4 سالہ بچے کس وجہ سے کس بات پہ شمر سکینہ کو تماچے مارا کرتا تھا۔ چھوٹے بچے تنگ بھی کریں لیکن تماچا تو نہیں مارا جاتا۔ کیا کہتی تھی، کیا مانگتی تھی کہ ظالم تماچے مارتا تھا؟ چھوٹے امام فرماتے 2 ہی سوال کرتے تھے، کبھی کہتی تھی مجھے میرا بابا دے دو، تھوڑی دیر کے لیے کٹا ہوا سر دو میں اپنے سینے سے لگاؤں، میں بابا کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں۔ دوسرا سوال جس کی وجہ سے بچی کو مارا جاتا تھا، فرمایا کہتی تھی شمر مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ تبھی امام حسین فرماتے شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ شاید کوئی برادر اہل سنت مجلس میں ہو، شاید سوال کرے شیعہ سکینہ پہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو، رسول خدا فرماتے مسلمانوں اگر حیوان کو بھی مارنا پڑے ادب کے لیے
ویسے حیوان کو بھی نہ مارا کرو، لیکن ادب کا تقاضا ہے مارنا پڑے۔ حدیث رسول ہے، فرمائے مسلمانوں حیوان کے بدن پہ مارا کرو، کبھی اس حیوان کے چہرے پہ نہ مارا کرو۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس ننھے سے رخسار پہ اتنے تماچے مارے گئے، آخری جملہ کہا بدن سے روح برباد کر گئے۔ امام زین العابدین فرماتے زندان شام بچی کی گود میں جب بابا کا کٹا ہوا سر آیا، بڑی حسرت سے بابا کو دیکھتی رہی، کبھی چہرے سے مٹی ہٹاتی رہی۔ بابا تیرے ہونٹوں کو کس نے زخمی کیا؟ بابا تیری پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہیں؟ ذرا آنکھیں کھولو، میرے زخمی کان دیکھو، بابا میرا چہرہ دیکھو۔ ایک جملہ کا روح برباد کر گئے، کہنے لگی بابا تیری بچی کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ بابا میرے غریب بابا اتنا کارو برباد کر گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔